بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس فرش پر بیٹھنے والا اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں بڑا ہوں. کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، ہوگا اپنے لیے ہوگا، لیکن اگر اس فرش پہ آئے گا تو نیچے بیٹھے گا. یہ فرش اللہ کی عظمت ہے. کتنا ہی بڑا ذاکر آ جائے، کتنا ہی بڑا عالم آ جائے، کوئی آیت اللہ آ جائے، مجتہد آ جائے، جو آئے گا فرش پر نیچے بیٹھے گا. روایت بتاتی ہے کہ جہاں تھے امام سید الساجدین ایک مجلس میں شریک ہونے پہنچے تھے تو آپ اس جگہ پہ بیٹھے تھے کہ جہاں پر عزاداروں کی چپلیں تھی. یہ بات اس لیے نہیں کہ امام کو جگہ نہیں ملی تھی، نہیں، وہ عصمت عزادار حسین بتانے کے لیے ہے. تو یہ فرش ادا ہے کہ یہاں بیٹھنے والے کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس پائے کا ہے، وہ کتنا بڑا عالم ہے، وہ کتنا بڑا فنکار ہے، وہ کس چیز کا ماہر ہے، وہ شاعر ہے، وہ خطیب ہے، وہ ذاکر ہے، وہ متکلم ہے، کون ہے. آتا ہوگا. اگر اس در پر بڑے بن کے آؤ گے تو سر جھکا کے جانا پڑے گا. لیکن کمال ہے اس در کا کہ اگر اس در پر سر جھکا کے آؤ گے تو حر بن کے جاؤ گے. اگر حر کسی قسمت پانی ہے تو حر کی طریقے سے نادم ہو کر آنا پڑے گا. تو یہ عظمت فرش ادا ہے. اچھا، اس مجلس کا مقصد، غرض، غایت، ہم مجلس کیوں کرتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، یہ درسگاہ ہے. سنتے ہیں نا لوگ، یہ یونیورسٹی ہے، حسین یونیورسٹی. تو چونکہ یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ کلاسیں ہوتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی. تو کیا یہاں پر ایسا کبھی دیکھا آپ نے کہ یہاں پر یہ فرق کیا جائے کہ یہ 40 سال سے عزاداری کر رہے ہیں، یہ سینئر ہیں، یہ 2 سال سے عزاداری کر رہے ہیں، یہ جونیئر ہیں؟ نہیں. حسینیت اس درسگاہ کا نام ہے کہ جہاں پر درمیان کے اس فاصلے کو ختم کر دیا جاتا ہے. حسینیت وہ معیار ہے کہ جہاں پر انسان کو برابری سکھائی جاتی ہے، جہاں ایکوالٹی کا لیسن دیا جاتا ہے، جہاں پہ جو ٹیچنگ کی جاتی ہے وہ برابری کی ہے. یہاں پہ آنے والا اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ یہ کتنا بزرگ ہے اور کتنا چھوٹا ہے. در حسین پہ آ گیا، کامیابی اس کے ضامن ہوگی. لیکن شرط کیا ہے؟ مجلس کی آواز مائک کے ذریعے باہر تک بھی جا رہی ہے، سننے والے سنتے رہے ہوں گے. تو کیا ضرورت ہے کہ فرش ادا پہ بیٹھا جائے؟ وہ کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم فرش ادا پر ہی آ کے بیٹھے؟ بھائی مائک ہم نے لگا دیا، دور تک آواز جا رہی ہے، لوگ اپنے گھر پر لیٹ کے سن رہے ہوں گے، سن سکتے ہیں، آواز جا رہی جائے گی. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ فرش ادا پہ جب آئیں گے، صدا پڑھتے بابا جھولک، آپ فرش ادا پر جب آئیں گے تو یہاں پہ آنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوگا. آپ اپنے گھر پہ کس صورت میں ہیں، کس طریقے سے لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن جب آپ یہاں پر آئیں گے تو ایک تو آپ کا ذہن آمادہ ہے ذکر حسین سننے کے لیے، ایک چیز. دوسرا، جب آپ اس ذکر حسین میں شریک ہونے آئیں گے تو سلیقے سے آئیں گے. کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان آدھے ریکٹ میں چلا رہا ہو؟ نہیں. مختلف جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا جلسے ہوتے ہیں، سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، لیکن ذکر حسین میں آنے والے کا انداز الگ ہوتا ہے. آئے گا تو سلیقے سے آئے گا، شعار سے آئے گا، تہذیب سے آئے گا، تمدن کے ساتھ آئے گا، سلیقے سے بیٹھے گا، ایسے آگے نہیں بیٹھ جائے گا. تو یہ درسگاہ جو ہے انسان کو باسلیقہ بھی بناتی ہے. یہ فرش ادا کی عظمت ہے، یہ باسلیقہ بھی بناتی ہے. اچھا، جو مجھے کہنا ہے، ابھی کا جو میسیج میں دینا چاہ رہا ہوں، فرش ادا پہ آنے کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ آپ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں پر غور کریے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی مجالس آپ نے سنی ہے، اس سلام کو پڑھنے باوجود بلند. ایک ٹیکنالوجی جو
انسان کو دی گئی ہے جس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اب یہ یوز کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو یوز کیسے کرتا ہے. اسمارٹ فون سب جانتے ہیں, اسمارٹ کہا جاتا ہے. اسمارٹ فون کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک ہی وقت میں مختلف کام کر لیتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ اس اسمارٹ فون نے انسان کی اسمارٹنس ختم کر دی. پہلے لوگوں کے پاس ٹائم تھا لوگوں سے ملنے کے لیے, اب ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ فرشیات ایسا ہے, آپ کسی بھی مجلس میں ملاحظہ کر لیجئے گا, عام طور پہ اگر آپ دیکھیں گے, باہر اگر آپ دیکھیں گے, نگاہ ڈالیں گے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوگا, چیٹ کر رہا ہوگا, کچھ نہیں کر رہا تو نیٹ سرفنگ کر رہا ہے, کچھ نہیں ہے فالتو میں گھما رہا ہے, بس کرا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا ہے جو اس میں ہم لوگ الجھ کے رہ گئے ہیں. لیکن یہ فرش اللہ ایسا ہے کہ آپ اپنے اطراف پہ نگاہ گھما کر دیکھ لیجئے گا, مجلس میں آنے کے بعد میں کسی کے ہاتھ میں موبائل تو ہو سکتا ہے ریکارڈنگ کر رہا ہو, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیٹنگ کر رہا ہو. جس طریقے سے نماز میں آنے کے بعد لوگوں کی نگاہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتی, ویسے ہی مجلس میں آنے کے بعد نگاہیں ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. تو یہ تہذیب ہے کہ آپ آئیں گے تو کس طریقے سے بیٹھیں گے. تو مجلس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے. جتنے دیر آپ باہر بیٹھے ہیں, اب یوز کرنے والے پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا یوز کر رہا ہے. موبائل پہ بہت کچھ دیکھا جاتا ہے, بہت سی باتیں ہوتی ہیں, کس سے ہو رہی ہیں کس سے نہیں ہو رہی, یہ تو کرنے والا جانے اور جس سے کی جا رہی ہے وہ جانے. لیکن مجلس میں آنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. مجلس گناہوں سے محفوظ کرتی ہے. یہ ثواب جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیسے مل رہا ہے؟ جب تک آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تب تک آپ کے دماغ میں اہل بیت ہے. ذکر اہل بیت عبادت ہے. جب تک آپ مجلس میں ہیں آپ ذکر اہل بیت میں مشغول ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں. اب یہاں سے جانے کے بعد وہ ذکر جتنی دیر آپ کے ذہن میں ہے تب تک آپ محفوظ ہیں خطا سے, گناہوں سے. تو مجلس نام ہے اس ذکر کا کہ جو انسان کو گناہوں سے پاک کر دے, جو گناہوں سے پاک کر دے. جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ قرآن مجید کی مشہور معروف آیت ہے جس کو آیت استفا کہا جاتا ہے. اللہ نے کچھ ذات کے نام اس آیت میں ذکر کیے ہیں. ان اللہ استفا, بے شک اللہ نے سلیکٹ کر لیا, اللہ نے چن لیا, استفا کر لیا. اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں کون؟ آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آدم, نوح, آل ابراہیم اور آل عمران. اس آیت کے اوپر مسلسل پورے سے پڑھے جاتے ہیں, لیکن چونکہ میرے پاس مشکل سے 15 منٹ اویلیبل ہے تو 10 منٹ کے لیے فضائل 5 منٹ کے مسائل. اتنی سی گفتگو ہے, اتنی دیر میں کیا آپ سے بات کر پاتا ہوں, آپ لوگ کتنا سن پاتے ہیں وہ آپ لوگوں کو منحصر ہے. میں اپنے جملے کہتا چلا جاؤں گا, آپ سنتے چلے جائیے گا. اللہ نے اس آیت کریمہ میں آدم کا ذکر کیا, نوح کا ذکر کیا, آل ابراہیم کا ذکر کیا, آل عمران کا ذکر کیا. آدم کا سلیکشن سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا کو شروع کیا ہے. اللہ نے ان کو دنیا کی ابتدا قرار دیا, اس لیے آدم کا سلیکشن ہو گیا. اس کے بعد جناب نوح جن کی کشتی لوگوں کو طوفان سے بچا کے لے کے آئی تھی, جناب نوح کی بددعا کے بعد پوری دنیا پر ایک طوفان آ گیا. جو کشتی میں تھا وہ بچ گیا, باقی لوگ ڈوب گئے. اسی لیے اس کشتی میں بیٹھنے والے 80 لوگ تھے. اس کے بعد جب یہ 80 لوگ نیچے زمین پر آئے تو اس زمین پر رہنے کی جو جگہ تھی اس کو کہا گیا 80 لوگوں کی بستی. ایک سوال آتا ہے 80 لوگوں کی بستی. دوسرا لقب دیا گیا جناب آدم ثانی, جناب نوح کو آدم ثانی کیوں کہا گیا کہ دوبارہ سے دنیا کی آبادی جناب نوح کی وجہ سے قرار پائی. یہ دو وجہ ہو گئی آدم کی اور نوح کو سلیکشن کی. اب اس کے بعد آتا ہے نمبر جناب ابراہیم کا, آل ابراہیم کا. تو ابراہیم وہ نبی ہے کہ جس نے آگ میں جانے کے بعد اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا تھا. جبرائیل جانے کے بعد کہا بھی تھا کہ اگر کوئی خواہش ہو تو بتا دو. اللہ کے حبیب نے, اللہ کے خلیل نے کیا کہا کہ جس سے ہے وہ جانتا ہے, تجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تعلیم ہے, بتاتی ہے. اچھا یہاں پہ چھوٹا سا واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا, ذکر کرتا چلو. میرے استاد لوگ پڑھتے تھے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی تھی, لکڑیاں اکٹھا کی جا رہی تھی, تو وہاں پہ لکڑیاں اکٹھا جب ہو رہی تھی تو اس میں ایک چھوٹا
کہ جو پھونک مار رہا تھا آگ کو جلانے کے لیے، اور اتنی شدت سے اس میں پھونک مار رہا تھا کہ اس کا کلر چینج ہو رہا تھا، رنگ بدل رہا تھا، تغیر ہو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بھائی تیرے کیا معاملہ ہے، تو اتنی کوشش کیوں کر رہا ہے، تو اس کی پھونکیں کیوں مار رہا ہے، اپنی حالت تو دیکھ، رنگ بدلا جا رہا ہے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ کا نبی جو ہے جلدی سے جلدی آگ میں چلا جائے۔ اچھا ابراہیم نے سنا، پروردگار دیکھ رہا ہے اس کی اوقات ہے، چھوٹا سا ہے لیکن بات بڑی ہے، کہا چاہتے کیا ہو، کہ پروردگار اس کو اس کے کرنے کی سزا دے۔ کہا ٹھیک ہے، کر دیا۔ اب اللہ نے کیا کیا، وہ تھا گرگٹ۔ کمال ہے نا، اگر ہمارے یہاں پر بھی کوئی بے وفائی کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں، کیا گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کے بدلے میں گرگٹ کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی کہ وہ کلر بدلتا رہے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا پیدا کی کہ انسان کے اندر یہ وضعیت کر دیا کہ جب بھی دیکھتے ہیں گرگٹ کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کرکٹ مارنا نہیں، لیکن بچوں میں کیا ہے، جہاں کرکٹ دیکھا مارنے کے دوڑ پڑیں گے۔ تو یہ ہے نبی سے دشمنی کا نتیجہ کہ جب تک رہے گا مار کھاتا رہے گا، ایک چیز، ایک زاویہ۔ دوسرا کیا تھا، ایک چھوٹا سا بندہ کہہ لیجیے یا چھوٹی مکھی، وہ کر کیا رہی تھی، جب آگ لگنے جا رہی تھی تو اپنے منہ میں دریا سے پانی تھے اور لا کر آگ کے اوپر ڈالنے لگے، جلدی اپنی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ پھر کسی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، اپنی اوقات دیکھ، اس آگ کو دیکھ جس کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی ہیں، کہیں بھولا جل جانا۔ کہا تجھے نہیں پتا، میں جس کی محبت میں کر رہی ہوں اگر اس کی محبت میں جل بھی جاؤں گی تو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاؤں گی۔ جی اچھا، ابراہیم نے سنا نبی خدا ہے، آواز پہنچ گئی، پروردگار دیکھ رہا میرے چاہنے والا کتنی کوشش کر رہا ہے، اپنی اوقات سے بڑھ کر کوشش کر رہا ہے، تو چاہتے کیا ہو، کہا میرے دشمن کو سزا دی ہے تو اس کو جزا بھی دینا۔ کہا ٹھیک ہے ابراہیم، ہم نے تمہارے اس چاہنے والی مکھی کے منہ میں وہ تاثیر پیدا کر دی کہ قیامت تک لوگ اس کے منہ کے اگلے ہوئے لعاب کو شہد بنا کر چاہتے رہیں گے، اس کے دہن سے نکلے ہوئے لعاب دہن کو شفا کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ ہے خاصیت نبی خدا کی مدد کرنے کی۔ یہ دو واقعات، دو ہلکے سے زمرے تھے جو میں نے ذکر کیا۔ تو جناب ابراہیم وہ نبی کہ جس کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کے امتحان میں نبی کامیاب ہوئے۔ ان کے بیٹے آل ابراہیم جناب اسماعیل جن کو چھری کے نیچے ذبح کیا بھی گیا، اپنے عمل میں وہ ثابت قدم بھی رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو ہٹا کر دنبا بھیج دیا، ذریع اللہ کا لقب پایا، ابراہیم نے خلیل اللہ کا لقب پایا۔ یہ سلیکشن کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے آل عمران۔ یہاں پہ آنے کے بعد مفسرین میں ذرا سا اختلاف ہے۔ اب عمران تاریخ اسلام میں تین گزرے ہیں۔ ایک عمران ہے جناب موسیٰ کے والد، ایک عمران ہے جناب عیسیٰ کے نانا، اور ایک عمران ہے جناب خلیل۔ یہ تین عمران ہیں، اور ہلکا سا کمپریزن میں لے کے چلتا ہوں آل عمران کا۔ عمران کی اولاد میں کون عمران بہتر ہے، کون عمران کہاں اسٹینڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب موسیٰ کی۔ جناب موسیٰ کون نبی ہے جس کو کلیم اللہ کہا گیا؟ اللہ اپنے نبی سے کلام کرتا تھا، بچپنا ہے نبی کا موسیٰ۔ اللہ نے کمال کیا، اللہ کی قدرت تھی کہ دشمن کے گھر میں لے جا کر اس کی پرورش کرائی۔ جب پرورش ہو رہی تھی تو ایک دن ایسا ہوا کہ جناب موسیٰ فرعون کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور موقع پا کر ایک تماچا مار دیا۔ موسیٰ نے فرعون کے گال پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ تماچا رسید ہوا، لیکن اس تماچے میں اتنا اس کو وقت مل گیا کہ اس کے دماغ میں آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جس سے بچ رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے امتحان کرا لیا اور موسیٰ کو اپنے دہن میں جلتا ہوا انگارہ رکھنا پڑا۔ یہ ہے موسیٰ ابن عمران۔ اچھا دوسرے عمران کو دیکھتے ہیں ہم جس کی بات کر رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب ابھی گہوارے کے اندر ہیں، اور عرب کے دستور کے مطابق ابو جہل بتوں کے پیروں
پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر لایا، اور لایا چاہتا یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں سرما لگا دے، بتوں کے پیروں کی مٹی کا سرما ابو طالب کی لال کی آنکھوں میں لگا دے۔ اب جیسے ہی یہ جاہل قریب پہنچا، ابو جہل جیسے ہی قریب پہنچا، فوراً علی ابن ابی طالب نے ہاتھ نکال کے ایک تماچا ایسا مارا کہ ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک زندہ رہا منہ ٹیڑھا ہی رہا۔ تو کمال ہے نا کہ موسیٰ کے تماچے میں اتنی پاور تھی کہ فرعون کو سوچنے کا وقت تو مل گیا، لیکن علی ابن ابی طالب کے تماچے میں وہ طاقت تھی کہ تا قیامت اس کو سوچنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ بہت بہت سلام پڑھیں۔ تو یہ دو تماچے تاریخ میں ملتے ہیں، ایک تماچے میں وقت ملا سوچنے کا، ایک تماچے میں وقت نہیں ملا۔ دوسرا موقع جناب موسیٰ صاحب معجزہ ہے، اور آپ کا معجزہ کیا ہے؟ عصا، جس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جناب موسیٰ کو عصا جو تھا اس کے ذریعے جناب موسیٰ کیا کرتے تھے کہ بقیہ جب چرانے جاتے تھے تو اس کے ذریعے پتے جھاڑ دیا کرتے تھے، جب تھکن محسوس کرتے تھے تو اس کو رکھ دیا اور وہ سایہ شکل ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب موسیٰ کو فرعون نے اپنے دربار میں بلایا اور جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی، اور وہ رسیاں جو ہیں وہ سانپ کی شکل میں آ گئی۔ جب سانپ بن گئے تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ اللہ کا حکم تھا، موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ اب یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عصا جو تھا وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کر اس نے ان تمام سانپوں کو ڈس لیا۔ یہاں تک تو بات سنتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ جناب موسیٰ سے کہا اپنا عصا اٹھا لو، لیکن جناب موسیٰ نے تھوڑا سا سوچا، ہلکی سی گھبراہٹ آئی، فطرت انسانی ہے، پہلی مرتبہ اژدہا دیکھ رہے ہیں کہ اژدہا بنا، پہلی مرتبہ یہ چیز دیکھیے تو ذرا سوچیں گے تو ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ہے کیا؟ وہ یہ واقعہ کرتا ہے کہ جب جناب موسیٰ جوانی میں ہے، نبی ہو چکے ہیں، بعثت ہو چکی ہے، اعلان کر چکے ہیں اپنی نبوت کا، اپنے معجزے دکھانا شروع کر چکے ہیں، عصا سے بخوبی واقف ہیں، جانتے ہیں کہ یہ عصا کام کیسے کرتا ہے۔ اس زمانے میں جب اژدہا کو دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے، کچھ دیر کے لیے سوچنے لگے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب مولا کائنات گہوارے میں آرام فرما رہے تھے تو اس وقت کا ایک اژدہا جو حلال و حرام کی پہچان کرایا کرتا تھا آیا۔ اب جیسے ہی قریب آیا، گہوارے قریب آیا، اور چاہتا تھا کہ اپنا چہرہ علی کے قریب لے کر جائے، دو ننھی انگلیاں نمودار ہوئی، دونوں طرف سے چین کر اژدر کو دو ٹکڑے کر دیے۔ گہوارے سے علی نے بچپنے میں دو ٹکڑے کر دیے اژدر کے۔ اب یہاں پر ایک جملہ بھی ہے، کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب کیسے حلال و حرام کی پہچان ہوگی کہ حلالی ہے کہ حرامی ہے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کائنات کے لیے رسول کریم نے فرمایا یعنی لا يحبك الا طاهر الولادہ ولا يغوزك الا خبيث الولادہ، یعنی تم سے محبت وہی کرے گا کہ جو حلال زیادہ ہوگا، یعنی تم سے نفرت وہی کرے گا جو حرام زیادہ ہوگا۔ اس اثر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تاریخ کیا بتاتی ہے کہ ایک موسیٰ وہ ہے کہ جس نے اثر کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے، جوانی ہے موسیٰ کی، لیکن اثر کو دیکھ کر ذرا سا گھبرا گئے، لیکن یہ بچپنا ہے علی ابن ابی طالب کا، اس بچپنے میں ایک کمال ہے کہ چل رہے اثر کو چیر کر دو ٹکڑے میں تبدیل کر دیا، اور ماں نے کہا کہ میرے بیٹا حیدر ہے، یہ نام حیدر رکھا گیا۔ دو ہو گیا، ایک مرحلہ اور ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ میں نے شروع ہی میں کہا تھا جناب موسیٰ کلیم اللہ۔ کیوں کہا گیا کلیم اللہ؟ کلیم کہتے ہیں گفتگو کرنے والا، بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ کلیم اللہ جس سے اللہ گفتگو کرے۔ اچھا، جناب موسیٰ سے جو اللہ نے گفتگو کی وہ کہاں پہ کی؟ طور پر ایک پیڑ تھا، اس میں آگ نمودار ہوتی تھی، اور اس آگ کے ذریعے اللہ اپنے کلیم سے گفتگو کرتا تھا۔ جناب موسیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ نے پیڑ کا سہارا لیا، اس آگ کا سہارا لیا، اس آگ کے ذریعے اپنے کلیم سے گفتگو کرتا تھا۔ لیکن ادھر ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب نبی کریم کو
اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو معراج پر بلایا. معراج پر بلانے کے بعد جب راز و نیاز کی گفتگو کرنا چاہیے تو بتاتا یہ ہے، تعلیم یہ بتاتی ہے کہ لہجہ علی ابن ابی طالب میں گفتگو کی. بھائی موسیٰ سے گفتگو کرنا ہو تو پیڑ کا سہارا لے، محبوب سے گفتگو کرنا ہو تو لسان اللہ کا سہارا لے. ہو بھی کیوں نہ، اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہے. کلیم سے گفتگو کرنے کے لیے کسی اور کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد ہے نور الہی کا جز، اس لیے محمد سے گفتگو کرنے کے لیے اپنی زبان ہی سے تو بات کرے گا نا. اس لیے کہ علی ہے لسان اللہ، علی ہے لسان اللہ. اس لیے اللہ نے گفتگو کے لیے انتخاب کیا علی ابن ابی طالب کا. ایک ابراہیم اور باقی ہے، لیکن میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کمپریزن کو بھی بیان کیا جا سکے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو یہ تفصیل کے ساتھ میں باقاعدہ واقعے کے ساتھ میں ذکر کیا جائے گا. آج ہم لوگ جس مقصد سے اکٹھا ہیں، یا آج کا یہ دن جس نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس کو اربعین سید الشہداء، اربعین شہیدان کربلا کہا جاتا ہے. یعنی آج عاشورہ کو 40 دن ہو گئے. مقاطع میں ملتا ہے کہ جب زینب اولیاء مقام عابد بیمار کو یزید نے رہائی کا حکم دیا، عابد بیمار کو پاس بلایا. بلانے کے بعد کہتا ہے عابد بیمار، ہم نے تمہیں رہا کر دیا، تمہاری مرضی ہے چاہے یہاں رہو چاہے اپنے وطن چلے جاؤ. ادادار و تاریخ بتاتی ہے کہ سید سجاد جو امام وقت ہے خود سے فیصلہ نہیں کیا کہ پہلے میں اپنی پھوپھی سے اجازت لے لوں، میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد میں کوئی جواب دوں گا. عزیز و تاریخ بتاتی ہے جناب عابد بیمار پھوپھی کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھوپھی اماں، ہمیں اس طرح سے رہائی مل گئی ہے، آپ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہا میرے لال میرے 3 مطالبے ہیں. جا کر یزید سے کہتے کہ پہلے میرے 3 مطالبے پورے کر دے. تاریخ میں آپ لوگوں نے سنا ہے، باقاعدہ سنا ہے کہ جناب زینب کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، مجھے ایک گھر خالی کر کے دے دے تاکہ میں اپنے بھائی کا پرسہ لے سکوں. ہاں عزیزو، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جو لوٹا ہوا سامان ہے وہ واپس کر دیا جائے. عزیزو، یزید نے کہا تم ایک مکان خالی کر کے دے دیتا ہوں. 10 دن تک زینب اولیاء مقام نے اپنے بھائی کا ماتم کیا، مجلس کی. تاریخ کی سب سے پہلی مجلس جس کی بنیاد زینب اولیاء مقام نے ڈالی. شام کی عورتیں آ کر پرسہ دے رہی ہیں، ایک ایک بیوی کو پرسہ پیش کیا گیا. دوسرے مطالبے میں جب سامان واپس آیا تو سامان کے ساتھ میں کچھ سر بھی آیا. ایک ایک کر کے سر آتا رہا. ہر سر کی بارش بڑھ کر سب کو اپنے آغوش میں لے کر ماتم کرتی رہی. ایک ایک سر آتا رہا. قاسم کا سر آیا، اصغر کا سر آیا، اکبر کا سر آیا، عباس کا سر آیا، امام حسین کا سر آیا. سب بیویوں نے بڑھ بڑھ کے گریہ کیا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 سر ایسے بھی تھے کہ جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. شام کی عورتوں نے کہا کیا ان سروں کی وارث کوئی نہیں ہے؟ کیا ان سروں کا رونے والا کوئی نہیں ہے؟ عزیزو، شام کی عورتوں نے غضب کر دیا. کسی عورت نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ عزیزو، زینب تڑپ گئی، کہتی ہے بیویوں ایسا نہ کہو، ان سروں کی ماں میں زینب بھی زندہ ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ پہلے میں اپنے بھائی کا ماتم کروں یا اپنے لالوں کو لوں. عزیزو، یہاں سے پرسہ لے کر یہ قافلہ جب رواں ہونا شروع ہوا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ جب شام سے باہر نکلا، شہر کی سرحد سے تھوڑا باہر ہوا، تو جب جناب زینب نے عابد بیمار کو آواز دی کہ میرے بھتیجے، کہ عابد بیمار ذرا قافلے کو ٹھہرا دے.
کچھ دیر کے لیے قافلے کو ٹہرا دے، عابد بیمار کچھ دیر کے لیے ٹہر جا۔ جناب زینب رکی، عورتوں سے کہا بیویو اپنا رخ دمشق کی جانب کرو، اپنا رخ دمشق کی جانب کرو۔ سب بیویوں نے اپنا چہرہ دمشق کی طرف کرا۔ زینب اولیاء مقام نے آواز دی، میری بیٹی سکینہ، تیری پھوپھی تجھے ابھی چھوڑ کے جا ضرور رہی ہے، لیکن ان بیویوں کے سامنے یہ وعدہ کرتی ہے تیری پھوپھی تیرے پاس پلٹ کر ضرور آئے گی۔ تو زینب نے یہ وعدہ کیا۔ یہاں سے یہ قافلہ رواں دوا ہوا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ بشیر نے عابد بیمار کے پاس آ کے کہا، مولا ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں سے ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے، ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے، آپ کا منشا کیا ہے؟ کہا میں اپنی پھوپھی سے معلوم کر لوں۔ عابد بیمار خدمت میں حاضر ہوئے زینب کی، آگے کہتے ہیں پھوپھی اماں راستہ دو طرف ہے، کربلا ایک طرف ہے، ایک طرف مدینہ ہے، کدھر چلنا چاہیں گی؟ زینب نے کہا بھیا، اے میرے بھیا کی نشانی، اے عابد بیمار، میں نے اپنے بھائی کے لاشے کو نہیں دیکھا ہے، میں اپنے بھائی سے بچھڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، پہلے میں اپنے بھائی سے ملوں گی، اس کے بعد مدینے جاؤں گی۔ حاجی تو یہ قافلہ کربلا کی طرف چل دیا۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی کربلا میں پہنچا، زینب اولیاء مقام نے اپنے آپ کو اونٹ کی محمل سے گرا دیا، زمین پہ زینب گری، اور گرنے کے بعد اب زینب کا قبر حسین تک جانے کا جو منظر ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ گھٹیوں چل کے اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، یا اس کو بدل کے یوں کہہ دے جس طریقے سے حسین اپنے بلیل جوان علی اکبر کے لاشے پر گئے تھے، گرتے پڑتے لاشے پر پہنچے تھے۔ عزیز و زینب قبر پر پہنچنے کے بعد بیعت کرنا شروع کیے۔ ہاں بھیا تمہارے بعد ہم پہ مصائب ٹوٹ گئے، بھیا تمہارے بعد ہمیں پریشان کیا گیا۔ ہاں عزیزو، یہ تمام مصائب ہو رہے تھے، یہ تمام مصائب ہونے کے بعد عابد بیمار سے زینب نے کہا یہ بتاؤ یہ برابر میں لاشا کس کا ہے؟ زینب سے عابد بیمار نے کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ تمام عورتوں نے گریہ کرنا شروع کیا، ایک ایک کے بارے میں پوچھتی رہی۔ جناب عابد بیمار بتاتے رہے پھوپھی اماں یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ اکبر کا لاشا ہے، یہ اصغر کا لاشا ہے، یہ انہوں محمد کا لاشا ہے۔ ہاں عزیزو، جب سب لاشوں سے فارغ ہو لی تو جناب زینب نے کہا اے عابد بیمار مجھے یہ تو بتا میرے غیرتدار بھائی کا لاشا کدھر ہے؟ ہاں عزیزو، عابد بیمار اپنے ساتھ لے کر چلے، پھوپھی اماں چچا کا لاشا ساحل پر ہے۔ جیسے ہی چلنے شروع ہوئے جناب زینب نے بیویوں سے کہا بیویوں ٹہرو، میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ کہا کیا وعدہ لینا ہے؟ کہ دیکھو میں تمہیں نہیں روکتی، عباس سے جا کر ہر مسائل بیان کرنا، ہر مصیبت بیان کرنا، لیکن اس سے یہ نہ کہنا کہ اس کی بھتیجی سکینہ نہ بھائی۔ بیویوں نے بیان کرنا شروع کیا، اے عباس تمہارے بعد ہماری